میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے ذریعے ہم سلسلہ خوابوں کی تعبیریں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عاشقان رسول کو اچھے خیالات رکھنے، اچھا سوچنے، اچھا سمجھنے اور اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے، اور جو بھی خواب ہم دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کو ہمارے حق میں بہتر فرمائے۔ اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا دیکھیں گے، اچھے ماحول میں ہوں گے تو ہمارے خواب بھی اچھے ہوں گے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوگا جیتے جاگتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خوابوں پر اس کا برا اثر مرتب ہو۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے بے شمار درود پاک کے فضائل پر ارشادات فرمائے۔ بڑی ہی پیاری روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں بھی کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے، ہاتھ ملانے کی، مصافحہ کرنے کی ہمیں موقع مل جائے تو کتنی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، دنیاوی طور پر بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پتہ ہے آپ کو میری فلاں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، آٹوگراف لیتے ہیں اور وہ پھر نشانی کے طور پر سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، اپنے رب عز و جل کے محبوب ہیں، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور قیامت کے روز کہ جس طرح دنیا میں ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاجت ہے اور آپ حاجت روائی فرماتے ہیں، اسی طرح کل بروز قیامت ان مشکل ترین لمحات کے اندر اگر ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو پھر کیا کہنے۔ درود پاک کی کثرت کی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور قیامت کے روز بھی ضرور ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج آپ اپنے کیا خواب بیان فرما رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ یہ ہے کہ بھئی میں اکثر خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھئی میں درختوں سے پیسے وغیرہ توڑ رہا ہوں اور کافی جگہ سے مجھے پیسے وغیرہ ملتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں میں، نیکسٹ کال سنائیے۔ میرا نام عبدالعزیز ہے، میں کنکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ 2 کالز ابھی ہم نے پلے کی ہیں۔ پہلے جو کالر تھے انہوں نے کہا کہ اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں کہ درختوں پر پیسے وہاں سے یہ توڑتے ہیں، تو ایک خیالات کا ریفلیکشن ہے۔ عموماً آدمی جو ہے وہ دولت کی لالچ کرتا ہے، دنیا کی لالچ کرتا ہے، بہت زیادہ شب و روز اس کام میں اپنے آپ کو مصروف بھی رکھتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت کو حاصل کروں، اور وہی چیز بعض اوقات خواب کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اور درختوں پر پیسے لگے ہوئے دیکھنا یہ ایک ایسی چیز کی تمنا کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ کم کوشش کر کے بہت زیادہ حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے، مفت کا مال ہاتھ آ جانا۔ تو ایک خیالات کا یہ منبع ہے جو آپ کو خواب کی شکل میں نظر آیا۔ تو ویسے دولت کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، گولڈ کا دیکھنا، سلور کا دیکھنا، سونے چاندی کا دیکھنا، تو اس کی بڑی بری تعبیریں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مال کی تمنا کرنی چاہیے کہ جو ہماری ضرورت کو پورا کرے، حلال ذریعے سے حاصل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں ہی وہ خرچ ہو۔ تو اس خواب کی کوئی تعبیر
آپ کی اصل جو زندگی ہے اس پر تو اس کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت کی، بھلائی کی، حلال مال کی اور حلال مقام پر خرچ کرنے کی دعا کیجیے۔ دوسرے جو ہمارے کالر تھے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو آواز سے جوان معلوم ہوتے ہیں، اچھی علامت ہے، درازی عمر کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ تو ان معنوں پر تو یہ اچھا ہی خواب ہے، لیکن بزرگان دین نے ہمیشہ یہی ارشاد فرمایا کہ جب بھی درازی عمر کی دعا کریں تو ساتھ میں عافیت والی، نیکیوں بھری ایسی زندگی، ایسی عمر، ایسے لمحات، ایسے اوقات کی دعا کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ورنہ درازی عمر مل گئی، طویل عمر مل گئی اور گناہوں بھری ملی تو یقیناً وہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ایسی عمر عطا فرمائے، ایسی طویل زندگی عطا فرمائے کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اسے خوش کرنے کے کام کر سکیں، ورنہ ایسی زندگی قیامت کے روز ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ مدنی ماحول سے ہم وابستہ ہوں، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے شب و روز بسر ہوں، تو پھر یہ زندگی یقیناً بڑی ہی برکتوں والی، بھلائیوں والی اور فائدے والی زندگی ہے۔ ورنہ درازی عمر تو نصیب ہو جائے، بیماری کے ساتھ نصیب ہو۔ کئی بوڑھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خود بھی مرنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں بہرحال وہ گزارنے ہوتے ہیں، ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے حالات واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خود بندہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے اس زندگی سے چھٹکارا ملے، یا اس کے بارے میں کوئی اور یہ دعا یا تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کب اس سے میری جان چھوٹے۔ تو خیر ہو، بھلائی ہو سب کے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، معاشرے کے لیے، اس دنیا کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہماری زندگی جو ہے وہ بھلائی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام نہال احمد ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میری بچوں کی امی نے دیکھا ہے کہ میں کچھ اناج کی بوری لے کے آیا ہوں گھر میں اور کچھ کھانے پینے کی چیز۔ نہال بھائی نے اناج کی بوری اور کھانے پینے کا سامان دیکھا ہے۔ جی نیکسٹ۔ مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کوئی چیز میرے پیچھے بھاگتی ہے اور مجھے جب بھاگتا ہوں تو طاقت نہیں رہتی بھاگنے کی، تو شور مچاتا ہوں۔ بوسوں کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ ہمارا خواب یہ ہے کہ رات کو میری بیگم کو خواب آیا اور اس میں اس نے سمندر اور پانی دیکھا ہے، پھر اس کے بعد اس نے کافی جانور دیکھے ہیں۔ لاسٹ والے جو اسلام بھائی ہیں تفصیل آپ کو بیان کرنی چاہیے تھی۔ سمندر، جانور، پانی، اگر کیفیت معلوم ہو تو پھر اس کی تعبیر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ ویسے سمندر کا دیکھنا کسی طاقتور شخص سے واسطہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن کیا سمندر دیکھا، کس طرح سے دیکھا، اس کے قریب تھیں، دور تھیں، ڈوب رہی تھیں، چل رہی تھیں، سمندر آ رہا تھا، سمندر کے کنارے تھیں، پانی دیکھا تو کیسا دیکھا، تو بہرحال ہو سکتا ہے کسی طاقتور بڑے آدمی کے ساتھ واسطہ پڑ جائے۔ اور دوسرا جانوروں کا بیان کیا تو جانور میں ظاہر ہے کہ ہزاروں قسم کے جانور ہیں، کون سے جانور دیکھے جاتے ہیں، کون سے جانور بکثرت نظر آتے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، ورنہ ہر جانور کی جو تعبیر ہے وہ دوسرے سے جدا ہوا کرتی ہے۔ جو ہمارے دوسرے کالر تھے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کوئی بلا ہے، کوئی چیز ہے جو ان کے پیچھے ہے اور یہ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوڑ نہیں پاتے، اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ عمومی طور پر کئی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایسا ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے دیگر ناظرین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، تو عام زندگی میں بندہ جتنی آسانی کے ساتھ دوڑ لیتا ہے، پھلانگ لیتا ہے، چھوٹی سی دیوار ہے لیکن وہ نہیں پھلانگی جا رہی، تو اس طرح کی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ کبھی بندہ تھکا ہوا ہے اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اب اوندھے منہ سو گئے، تو اب اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ غالب ہوتی ہیں، یا بعض اوقات جو ہے وہ شیطان کے عمل دخل سے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ مسلمان کو پریشانی کا شکار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت کی
دعا ضرور کریں اور کچھ صدقہ کچھ خیرات وغیرہ کر لیں تاکہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس سے آپ کے لیے چھٹکارے کا بھی باعث ہو۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ سونے کی اپنی کیفیت پر بھی غور کریں، کیونکہ الٹی کروٹ سونا، پیٹ کے بل سونا، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سونا، سونے سے پہلے عجیب و غریب خیالات، منتشر الخیالی میں مبتلا ہونا یا کسی برے خیال کے اندر مبتلا ہونا یا کسی ایسی چیز کا دیکھنا کہ جو اچھی نہیں ہے، جس کا دیکھنا شرعاً منع ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے یا مباح ہو لیکن منتشر الخیالی کا باعث ہو، تو اس طرح کی جو کیفیات ہیں وہ آپ کے نیند پر جو ہے وہ غلبہ کرتی ہیں اور اس طرح کے پریشان کن خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی عملی طور پر ان چیزوں پر آپ نظر کریں، غور کریں اور اچھے خیالات کے ساتھ سوئیں، وظائف پڑھتے ہوئے سوئیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے ملتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر سونے سے پہلے جو دعائیں، اوراد، وظائف وغیرہ بیان کیے گئے ہیں وہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے فرمایا کہ بکثرت اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں ان سے آپ کو چھٹکارا نصیب ہوگا اور یوں ہی سنت کے مطابق سونے کی اپنی عادت بنائیں۔ اور یا متکبر 21 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی اور اس طرح کے خوابوں سے آپ کا چھٹکارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی جو بھی مسلمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر اس طرح کی کیفیات کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ پہلے جو ہمارے کالر تھے اناج کی بوری اٹھا کر لاتے ہیں، اناج دیکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ ایک اچھی علامت ہے، رزق ملنے کی علامت ہے۔ آپ نے اناج کی بھی تفصیل بیان نہیں کی، اسی طرح کہاں سے لائے، خرید کے لائے، تحفہ ملا یا کس طرح کا اناج تھا، یہ آپ نے تفصیلات بیان نہیں کی۔ اس طرح کھانے پینے کی چیزیں کیا تھیں تو تفصیل ہوتی تو پھر اس کے مطابق کچھ مزید جو ہے وہ تعویل اس کی بیان کی جاتی ہے۔ البتہ مطلقاً ویسے ہی اناج کا دیکھنا، غلے کا دیکھنا، اگر اس کی کنڈیشن اچھی ہے، یعنی جو آپ نے غلہ دیکھا، جو اناج دیکھا یا کھانے پینے کی اشیاء دیکھی وہ سلامت ہیں، اچھی ہیں، جیسا اس کا ہونا چاہیے تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو خیر و برکت اور رزق میں وسعت نصیب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور مزید جو ہے وہ رزق حلال کے لیے ہی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور رزق حلال کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہر سلسلے میں ہم آپ کو کسی بھی چیز سے متعلق ایک مدنی گلدستہ پیش کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر سے متعلق ہوتا ہے اور کئی لوگ اس کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم بڑے شوق کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں، ہمارے لیے باعث دلچسپی ہوتا ہے اور نوٹ بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی نوٹ کرتے ہوں گے تو کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور آج جو ہے وہ آپ کو ہم ایک بڑی ہی ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق میں کہوں گا کہ شاید ہر ہی انسان کے ساتھ ہے، شاید ہی کوئی انسان ہو جس کا اس شے کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ بڑی ہی آرام دہ شے ہے، کیا ہے، ہماری زندگی کا گویا کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہم اس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس چیز کا خواب میں دیکھنا کیسا، یہ آپ کو ابھی مدنی گلدستے میں بتاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے مدنی گلدستے کا آغاز کرتے ہیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک فرمان سے۔ جی یہ فرمان سن کر یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو منع نہ کیا جائے، جب کوئی دے تو قبول کر لینا چاہیے۔ پہلی چیز ملاحظہ فرمائیے، یہ تکیہ، اور اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیے عطر اور دودھ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی کوئی دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور آج ہمارے مدنی گلدستے کا ٹاپک ہے تکیہ۔ جی اسد بھائی یہ معلوم کرنا چاہیں گے اگر خواب میں تکیہ نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں تکیہ نظر آ جائے، اور خواب عموماً تکیے پر نظر آتا ہے جی جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو عموماً لوگ تکیہ استعمال کرتے ہیں، تو بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا ہی ایک قریبی تعلق ہے انسان کا تکیے کے ساتھ، اور خواب کا تو بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اور اس کا خواب کے اندر دیکھنا، اس کا مختلف انداز پر استعمال کرنا، اس کی بھی تعبیریں بیان کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا تکیہ دیکھتا ہے کہ جو صاف ستھرا ہے، اجلا ہے،
ہرے رنگ کا ہے، یعنی سبز رنگ کا باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، وہ حاصل کرتا ہے یا خریدتا ہے اور اس کے پاس ہے، تو یہ علامت ہے کہ ایسے شخص کو ایک بڑا ہی اچھا مصلح، پرہیزگار، دیندار ماشاءاللہ اور بڑی اچھی طبیعت والا خادم نصیب ہوگا۔ اچھا، جن لوگوں کو خدام کی ضرورت ہوتی ہے، اگر خادم جو ہے وہ درست نہ ہو تو اس کی تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو خدمت کی ضرورت ہو۔ تو ایک دیندار، اچھا، صاف ستھرا، اچھی سوچ والا خادم ملنا اس کی علامت ہے۔ سبز رنگ کا تکیہ دیکھنا، صاف ستھرا اجلا تکیہ خواب کے اندر دیکھنا ایک اچھے اور نیک خادم کے ملنے کی علامت ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے صاف ستھرا تکیہ کے حوالے سے کلام فرمایا، لیکن اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کالا تکیہ ہے، میلا تکیہ ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی، تکیے کو ہمیشہ صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو سر میں تل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو بعض اوقات تو وہ بے ہوشی والی دوا کا کام کر سکتا ہے۔ تو اس کو ویسے بھی صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے، لیکن خواب کے اندر اگر کوئی میلا کچیلا سیاہ رنگ کا تکیہ دیکھے جس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر پہلے کے برعکس ہے، یعنی اس کا خادم جو ہے اس کے معاملے میں اچھا نہیں ہوگا، بد خصلت ہوگا، نیک نہیں ہوگا، پرہیزگار نہیں ہوگا۔ تو بھائی آج آپ اپنے تکیے پہ غور فرمائیں، اگر اس کا غلاف جو ہے کسی دوسرے رنگ کا ہے تو اس کو سبز کر لیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھے میرا ہی تکیہ چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں اس کو دوسرے تکیے میں سے بو آتی ہو، وہ اپنا ہی تکیہ مانگ رہا ہو، تو اپنے تکیے پہ غور فرمائیے۔ اچھا جی، یہ کچھ تکیہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے، تکیہ جو ہے پھٹا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ پھٹا ہوا تکیہ کوئی اسی قسم کا منظر خواب میں آ جاتا ہے، اور ایک شخص سے وہ اپنا تکیہ تلاش کر رہا ہے، اس کو تکیہ نہیں مل رہا، وہ تکیہ گم ہو گیا، تو ان دونوں کی تعبیریں کیا ہوں گی؟ جی، یہ بھی تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ پھٹا ہوا تکیہ دیکھنا یا تکیے کا گم ہو جانا، ضائع ہو جانا، خراب ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نوکر چاکر گم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، اس کو چھوڑ جائیں گے، یا پھر یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے کہ اس شخص کے حالات آزمائش کا شکار ہوں گے، حالات برے ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، اس کے جتنے بھی نوکر چاکر وغیرہ ہیں وہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو تکیے کا پھٹا ہوا دیکھنا یا اپنے تکیے کا پھٹ جانا یا گم یا ضائع ہو جانا، یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، خدام کے ضائع ہونے کے یہ دلیل ہے۔ یہ تکیہ جو ہے وہ خدام اور نوکروں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، لیکن تعبیر ہی یہ بن رہی ہے۔ اس کی مناسبت بھی ہے نا، تکیے سے بندہ خدمت لیتا ہے، آرام کرتا ہے، اور خادم بھی خدمت کرتا ہے۔ تو تعبیروں کے اندر اکثر چیزوں میں جو مناسبت پائی جاتی ہے تو اسی کے اعتبار سے اس کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ تو تکیہ اور خادم خدمت ان کا ایک ضرور آپس کا معاملہ ہے، اور یہ بھی بات ہے جو تعبیر لکھی ہوگی وہی بتائی جائے گی، اپنی طرف سے تو نہیں بتا سکتے نا۔ اچھا یہ بتائیے، کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ اس کا تکیہ کوئی چوری کر کے لے گیا، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اگر آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں تو شاید اس کی تعبیر یہ تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی خادم چرا کے لے جائے گا؟ باپو بدل گیا ہے یہاں پر۔ اچھا، اب خادم سے باہر آ گیا ہے، چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس کے گھر سے اس کا تکیہ چرا کر لے گیا، تو اس کو محتاط ہو جانا چاہیے اور بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی شخص اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ اب حفاظت کی بھی ترکیب بنائے، معاملات پر غور کرے، تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس کے گھر کے معاملے میں طاق میں ہے اور اس کو گھر کے معاملے میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور ظاہری اسباب پر بھی غور و فکر کرے تاکہ اس طرح کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اچھا اسد بھائی، یہ کچھ ملاحظہ فرمائیں، یہ تکیے کے اندر جو ہے آگ لگ گئی ہے، اب یہی منظر خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے تکیے کو جلا دیا گیا ہے، جل گیا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے تکیے کو آگ لگ گئی ہے، جل گیا ہے، راکھ بن گیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے خدام میں سے کسی کا انتقال ہوگا۔ اب ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کوئی شخص بیماری کے وجہ سے بھی انتقال کر جائے، یا ویسے ہی سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ خیال رکھیں اپنے خدام کا۔ تو بہرحال تکیے کا آگ سے جل جانا یہ اس اعتبار سے اچھا نہیں ہے کہ اس کے خدام میں سے کسی کا انتقال ہوگا۔ تو بھائی تکیہ استعمال کیجئے، لیکن سنت کی نیت سے، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکیہ استعمال فرماتے تھے، اور کبھی کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا تکیہ
फरमा लिया करते थे। अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बड़ा ही प्यारा शेर कि अमीरुल सुन्नत फरमाते हैं, हे चटाई का बिछोना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और तकिए का ताल्लुक़ कितना गहरा है आपकी ज़िंदगी में ये आप भी समझ सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई इस तरह का ख्वाब देखे और तकिए को देखे तो उसके बुरे असर से महफूज फरमाए और अच्छे अंदाज पर ही तकिए का ख्वाब में देखना नसीब फरमाए। बढ़ते हैं आपकी मज़ीद कॉल्स की जानिब। जी सुनाइए। मुझे अक्सरियत से ये ख्वाब आती है कि मेरे जो फौत शुदगान है रिलेटिव, वो मुझसे जो है खाने पीने की अशिया जो है ना वो मांगते हैं। जी नेक्स्ट। रावलपिंडी से मेरी भतीजी ने ख्वाब देखा है कि वो किसी तकरीब में है और उसके सारे दांत गिर कर उसके हाथ में आ गिरे। इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। मैंने ख्वाब देखा कि मुझे ना मेरे मामू जान कहते हैं कि ना जाओ और मस्जिद में ऐलान करो कि ना जमात 5 मिनट तक खड़ी हो जाएगी। तो मैं मस्जिद में जाता हूँ और कहता हूँ अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जमात इंशाअल्लाह 5 मिनट तक जाएगी। मैं मस्जिद में तशरीफ ले आए तो ख्वाब ये देखा कि मैं खाना काबा शरीफ के अंदर जा रहा हूँ एक कज़न के हमरा। माशाअल्लाह। दांतों का गिरकर हाथ में आ जाना ये नुकसान से महफूज रहने की अलामत है। जो रावलपिंडी से कॉल थी तो इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की हाजत नहीं। हाँ, अगर दांत गिरे और ज़मीन पर आ गए तो उसमें फिर नुकसान का जो है वो पहलू हुआ करता है। और जो हमारे दूसरे कॉलर थे इन्होंने अपने नमाज के हवाले से बयान किया, जाते हैं ऐलान करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, कुछ देर के बाद जमात खड़ी होने वाली है, फिर काबतुल्लाह शरीफ की ये ज़ियारत करते हैं। तो ये जो इन्होंने बात बयान फरमाई अच्छी है, इबादत की तरफ रग़बत की अलामत है। और अगर जो है ये कोशिश करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर उम्मीद रखते हुए इबादत की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें उसमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाएगा। काबतुल्लाह शरीफ का देखना अमन की दलील है। अगर कोई शख्स मुफलिस है तो मुफलिसी से नजात की अलामत है। परेशान हाल है तो उससे परेशानी का छुटकारा नसीब होगा। मकरूज़ है तो उसको बारे कर से नजात मिलेगी। और ख़ाना काबतुल्लाह शरीफ के अतराफ़ में अपने आप को देखना, हरम शरीफ के अंदर देखना, मताफ़ के इलाके में देखना या हतीम के अंदर अपने आप को देखना, तो ये अमन मिलने की, अमान मिलने की दलील है। कोई खौफ के अंदर अगर मुब्तला हो, वो दुश्मन का खौफ हो सकता है या किसी भी तरह का खौफ हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस खौफ से नजात अता फ़रमाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके हक़ में ये जो ख्वाब है ये बेहतर होगा। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। मैं हाजी फैसल अतारी बात कर रहा हूँ केरल से। मेरे भाई ने ख्वाब देखी है कि वो अजान दे रहे हैं मस्जिद में। मुझे ख्वाब की ताबीर बताइए। मस्जिद में अजान देते हुए अपने आप को देखना, अगर तो वो जो शख्स है जिसने ख्वाब देखा है कि वो अपने आप को देखता है कि वो अजान कहता है, या जिसको देखा है अजान कहते हुए, उसकी कैफियत जो है वो ज़ाहिरी कैफियत जो है वो अच्छी है, यानी नेक है, पारसा है, फासिक नहीं है, एलानिया गुनाह नहीं करता, नमाज़ों का ख्याल रखता है, हुकूकुल इबाद अदा करने की कोशिश करता है, जो एक आम तौर पर नेक और पारसा शख्स की अलामत होती हैं। अगर वो नेक शख्स है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज्ज बैतुल्लाह की सआदत पाएगा। तो बड़ी ही प्यारी ताबीर है। और अगर जो है वो शख्स नेक नहीं है, पारसा नहीं है, उसकी एलानिया गुनाह करने की आदत है या किसी भी एलानिया गुनाह में वो मुब्तला रहता है, तो फिर इसकी ताबीर उसके हक़ में बेहतर नहीं है। वो किसी भी मुकदमे में, किसी भी मामले में गिरफ़्तार होगा, यानी पकड़ा जाएगा। तो अब ज़ाहिर है कि हम कॉल वसूल करते हैं और बाज़ औक़ात कॉलर जो है वो मुख्तसर ही अपनी तफसीलात बयान करते हैं, सब हम ऑन एयर भी नहीं कर पाते। तो अब जिसके बारे में ये ख्वाब देखा गया है तो उसकी हालत और कैफियत के मुताबिक जो है वो उसकी ताबीर होगी। तो ये गौर कर लिया जाए। और अगर आप समझते हैं कि उन्हें बताने में कोई फितना नहीं है, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वरना बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई ख्वाब ऐसा देखा कि जिसकी ताबीर बुरी है
اور کوئی نقصان دہ چیز ہے یا اسی طرح کا کوئی اور اس کے اندر گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا، کسی طرح کے گناہ میں مبتلا ہے، اچھا پہلے اس کے ساتھ نہیں بنتی، ٹھنی ہوئی ہے، دشمنی ہے اور آپس میں ناچاکی ہے، اور اب آپ نے جا کے بتایا کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے اور مدنی چینل پر اس کی یہ تعبیر بیان کی گئی تھی، وہ کہے گا اچھا تو پہلے تو میرا خالی گمان ہی تھا کہ تم میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، اب تو کنفرم ہو گیا کہ تم بدگمانی ہی کرتے ہو میرے بارے میں، خواب بھی ایسے دیکھتے ہو، تو غور کر لیا جائے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ نقصان کا پہلو ہوتا ہے، اب جس کو بتائیں گے تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نقصان سے بچنے کی کیا کوشش کرے گا، بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا، مزید پریشان ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھا، اب موت کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی گئی، اب بوڑھا بیچارہ ویسے ہی موت سے خوف زدہ ہے کہ کب میرا جو ہے وہ وقت آ جائے، اب اس کو بتا دیا کہ تم بہت جلد مرنے والے ہو، تو شاید وہ کل مرنے والا تھا تو آج ہی تیاری شروع کر دے گا۔ تو کسی کو بتانے میں ان چیزوں کا لحاظ ضرور رکھیں۔ ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے کہ اس کو اگر بتایا جائے گا تو اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کو بتانے میں حرج نہیں۔ اچھا اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جب اس کو بتانے میں ان چیزوں کا خوف ہو، نقصان کا خوف ہو، اب تعبیر بھی ہمیں پتہ چل گئی، اس کو بھی نہ بتائیں تو اپنے آپ کو وہ کیسے بچائے گا؟ تو دیکھیں ہم اس کی یہ خیر خواہی کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم جو ہے وہ دعائے خیر کریں۔ دیکھیں مسلمان کے لیے غائبانہ طور پر جو دعا کی جاتی ہے اس کے حق میں بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے اسلامی بہن کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بھائی بہن جس کے لیے بھی آپ نے دیکھا، دعا تو کر سکتے ہیں نا، اس نیت سے ہم کچھ صدقہ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل میں نے اپنے بھائی کے بارے میں خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر جو ہے مجھے اچھی نہیں بیان کی گئی، یعنی نقصان دہ ہے، اور میں اس کو بتانے میں بھی جو ہے وہ فتنے کا دیش ہے، تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس مسلمان بھائی کو اس فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اصلاح کی آپ کوشش کر سکتے ہیں تو اصلاح کی کوشش کر لیں۔ تو یہ ساری ایک حکمت عملی کی باتیں ہیں کہ کس کو کیا بات کرنی چاہیے اور کس کو کیا بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی کے ساتھ آپ کی کاروباری دشمنی چل رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ سانپ کی شکل میں آپ کے پاس آیا ہے، اب آپ اس کو جا کر بتائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دشمنی میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس یہاں خواب دیکھا اور وہاں بس جب تک بتائیں گے نہیں تو ہمارے پیٹ میں ایک عجیب سی تکلیف ہوتی رہ گئی ہے، سکون نہیں مل رہا، بس وہ بات پیٹ میں سمائے کیسے، دل و دماغ کو بس پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بردباری حکمت عملی کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے۔ ایک اور کالر تھے جن کی تعبیر بیان کرنا میں رہ گئی تھی کہ اکثر انہوں نے کہا کہ مجھے فوت شدہ اپنے اعزہ اقربا یا دوست احباب نظر آتے ہیں اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کا سوال کرتے ہیں، تو یہ بکثرت نظر آنے والے خوابوں میں سے ایک ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ عموماً ہم ایک دوسرے کو کھانے پینے کی دعوت دیتے ہیں، بعض اوقات کھانے کا تقاضا بھی ہوتا ہے، جہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہو تو یہ ایک عمومی ہمارے حالات سے متعلق چیز ہوتی ہے، تو وہ کبھی رشتہ دار ہیں یا اپنے فیملی کے ممبرز ہیں تو عموماً کھانا اکٹھے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن مردے کا طلب کرنا، مردے کا کسی چیز کا سوال کرنا، مانگنا، یہ ایک پورا چیپٹر ہے، اور اگر مردہ جو ہے وہ اس طرح کی کسی چیز کا سوال کر رہا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں ایصال ثواب کرنے کی ترغیب ہے کہ ہم اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا کریں، کچھ ورد کریں، کچھ وظائف پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں، یا کوئی بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، کوئی بھی اس طرح کا نیک کام ہے، وہ کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ دعا ثواب کی شکل میں، بھلائی کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی شکل میں ہمارے اس مسلمان بھائی تک پہنچے گی اور اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ محمد ثقلین، ڈسٹرکٹ بکھر۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کو ایک خواب ملا ہے، ایک دفعہ وہ حج پہ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، دوسری دفعہ پھر ملا ہے وہ گھر میں ہیں، تیاری کر کے سواری آئی ہوئی ہے، پھر حج پہ جا رہے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں معلومات چاہیے۔ خواب ملا ہے، خواب دیکھا ہے تو اچھا خواب ہے، مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا حسن ظن ہے کہ عاشق مدینہ ہوں گے، حج بیت اللہ
کرنے کا بڑا جذبہ رکھتے ہوں گے تو وہی چیز ان کو خواب میں نظر آتی ہے. اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے تو اسے اپنے رب عز و جل کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی اس کو مکہ دیکھنا، مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہر مسلمان کو کم از کم زندگی میں ایک بار تو ضرور ہی مکہ دیکھنا نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور جس کو جتنی بار نصیب ہو اس کے لیے سعادت ہی سعادت ہے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. سبز منڈیا میں وہاں پھر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک نام ہے، اوپر مچھلی ہے، تو مچھلی میں کھاتا ہوا آگے جا رہا ہوں تو آگے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی ہے. منڈی کا کام تو نہیں کرتے آپ؟ سبزی منڈی میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، مچھلی کھا رہے ہیں، آگے بارش شروع ہو گئی. بارش کی کیفیت آپ نے بیان نہیں کی، البتہ منڈی اور بارش کا تو ایسا کوئی خاص اس میں تعلق معلوم نہیں ہوتا. مچھلی کا کھانا جو ہے یہ اچھا ہے تعبیری اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی دلیل ہے. اگر کوئی خاص آپ کے ذہن میں جن دنوں یہ آپ نے خواب دیکھا کوئی تمنا تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رحمت کی، بھلائی کی امید رکھیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. نیکسٹ کال سنائیے. مجھے بھینسیں نظر آتی ہیں اور کبھی تو وہ مجھے مارتی ہیں اور کبھی نہیں مارتی. کبھی جب میں بھاگنے لگتا ہوں تو مجھے مارتی ہیں اس کے پاس سے، اور جب میں ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے کچھ نہیں کہتی. منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے، فضول خواب میں سے ایک قسم ہے جو منتشر الخیالی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. تو ٹینشن نہ لے، انشاءاللہ آپ کو بھینس نقصان نہیں پہنچائے گی. نیکسٹ کال. سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں عرض ہے کہ میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ سڑک پر جا رہی ہے اور بارش برس رہی ہے. سڑک کے ایک طرف تو بارش سہانی نظر آ رہی ہے، ہرے بھرے کھیت بھی نظر آ رہے ہیں، بادل بھی سہانے ہیں، مگر سڑک کی دوسری جانب بارش نے کھیت اس طرح تباہ کر دیے ہیں جیسے آگ نے جھلس دیے ہوں، اور ہوا گرم ہے. بادل بھی ایسے ہیں جیسے وہ خون سے بھرے ہوئے ہیں. ہمشیرہ کا آپ نے خواب بیان کیا. آپ کے ہمشیرہ کو آنے والے دنوں میں جن دنوں یہ خواب دیکھا ملے جلے معاملات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. کچھ چیزوں میں بہتری اور کچھ چیزوں میں نقصان یا دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، بھلائی کی دعا کریں، اپنے ہمشیرہ سے بھی کہیں تو انشاءاللہ عز و جل خیر کا سامان ہوگا. نیکسٹ کال سنائیں. میں نے رات کو خواب دیکھا تھا ایسا میری اولاد ہوئی ہے، 2 بچے. خواب دیکھا کہ آپ کی اولاد ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اولاد کے طلبگار ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو خواب میں ایک اشارہ دیا ہے کہ آپ کو اولاد جو ہے وہ نصیب ہوگی. اولاد کا دیکھنا 2 بچوں کا آپ نے کہا اچھا ہے، اولاد ایک نعمت ہے، اور اس کا تعلق آپ کے خیالات سے بھی ہو سکتا ہے کہ اب کسی کو اگر واقعی دل میں تمنا ہے تو خواب میں اولاد کا دیکھنا نظر بھی آ سکتا ہے اور اس کے حق میں یہ نوید بھی ہو سکتی ہے. تو اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو آپ کی آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہو. نیکسٹ کال سنائیں. میرے جو نا خواب کی تعبیر یہ پوچھنی ہے، میں نے خواب کے اندر بکریاں دیکھی ہیں بہت ساری. جیسے میں کہیں کسی گھر میں داخل ہوا ہوں اور بہت ساری بکریاں ہیں اور ایک بکری میرے نزدیک آئی ہے. ہلکا سا معاملہ، مجھے ڈر بھی لگا اس سے. اس کی برائے مہربانی جناب تعبیر بتا دیجیے. بکری کا خواب میں دیکھنا اچھا ہے، مبارک جانور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت اور رحمت عطا فرمائے. اچھا خواب ہے. وقت جو ہے وہ ہمارے سلسلے کا اختتام کو پہنچا. جن کی کالز ہم سلسلے میں شامل نہ کر پائے ان سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے کی ابتدا میں ہم انہیں کوشش کریں گے کہ شامل کر لیا جائے. اچھی نیت کے ساتھ اگر کالز ریکارڈ کروائی ہوں گی تو امید ثواب بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں، بھلائیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں بہاریں لوٹتے رہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، خواہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، دونوں کے لیے ہر طرح سے الحمدللہ یہ مدنی ماحول سنتوں بھرا، سنتوں کی تربیت کا یہ ایک موقع فراہم کرتا ہے. تو جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ایمان پر، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے